ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گرامی قدر حاضرین سامعین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص کو 3 چیزیں عطا ہو گئی تو اسے دنیا اور آخرت کی بہترین بلائیاں عطا ہو گئی. آپ نے فرمایا لسان ذاکر، پہلی بات ذکر کرنے والی زبان. بندے کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے. وقلب شاکر، شکر کرنے والا دل. یہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، ایسا دل رکھے کہ جب بھی اللہ کی نعمت اسے یاد آئے، اللہ کی نعمت کو دیکھے تو کہے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ تیرا شکر ہے. وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، اور تیسرے نمبر پر ایسی بیوی اس کو ملے جو اس کی مددگار ہو، ایمان والی ہو، اعمال صالحہ میں اس کی مدد کرتی ہو. یہ بہترین دنیا کی جنت بن جاتی ہے. اسی لیے نیک بیوی کو دنیا کی جنت کہا. دنیا میں بلندیوں پر جتنے بھی لوگ پہنچے ہیں اس کے پیچھے کسی نہ کسی نیک عورت کا ہاتھ ہے. یہ بلندیوں تک ایسے نہیں گئے، کسی نہ کسی ایک عورت کا ہاتھ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور آپ کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، کیسے ایک صحرا میں آپ نے ان کو چھوڑا اور پھر وہ عورت کبھی صفا کے چکر لگا رہی ہے پانی کی تلاش میں، کبھی مروہ کے چکر لگا رہی ہے پانی کی تلاش میں، اور ساتھ ساتھ اپنے بچے کو بھی اونچائی سے دیکھتی ہے کہ کوئی بھیڑیا آ کر میرے بچے کو نہ کھا لے. اور 7 چکر اس عورت نے لگائے، اس بچے نے پاؤں مارے، اللہ نے ان کے پاؤں سے پانی کے چشمے کو جاری کر دیا، اور اتنی تیزی سے یہ چشمہ نکلنے لگا کہ اس عورت نے ہاجرہ علیہ السلام نے کہا زم زم رک جاؤ. روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ اس وقت زم زم نہ کہتی تو یہ ساری دنیا میں یہ پانی پھیل جاتا. اور اللہ نے اس عورت کی اس سنت کو کہ وہ صفا مروہ کی چکر لگانے کی سنت کو تا قیامت آنے والے مردوں کے لیے بھی جاری کر دیا
کہ اگر وہ حج یا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس سنت پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ تو ایک نیک عورت کا ہاتھ تھا، اور پھر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو کیسے قابل بنایا۔ ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب، اسد الغابہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تو راستے میں نعیم کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا اپنے گھر کی خبر لو۔ کہا کیا ہوا تھے؟ کہا آپ کے بہنوئی سعید ابن زید اور آپ کی بہن فاطمہ وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ غصے کے عالم میں آئے اور جیسے ہی دستک دی تو گھر میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو قرآن مجید کچھ سکھا رہے تھے، قرآن کی آیات بتا رہے تھے۔ تو بہن سمجھ گئی کہ بھائی آ چکے ہیں، تو انہوں نے خباب سے کہا آپ چھپ جائیں، اور یہ دونوں سامنے آئے۔ جیسے انہوں نے دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کو خوب مارا اور مارتے رہے۔ ان کی بہن بھی ظاہر ہے خطاب کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ آپ باطل مذہب پر ہو کر ہمیں آپ جو ہے ایک سچے مذہب سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن اس کلمے کو ہم دوبارہ نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے بھی سناؤ جو آپ ابھی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے چھپ کے جو بیٹھے تھے وہ باہر آئے۔ انہوں نے کہا غسل کیجئے، میں سناتا ہوں۔ قرآن کی آیات سنائی اور ایسے دل پہ جا کے لگی، ان کی بہن کی بات ان کے دل پہ ایسے جا کے لگی کہ فوراً کہنے لگے میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو ہر کامیاب شخصیت کے پیچھے کسی نہ کسی نیک عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کو اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا، اور اپنے خالو زکریا علیہ السلام ان کے پاس آئے تو دیکھا بے موسم کے پھل لگے ہوئے ہیں، بے موسم کے پھل ان کے سامنے موجود ہیں۔ قال یا مریم انا لک ھذا، کہنے لگے اے مریم یہ بے موسم پھل آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگے اللہ کی طرف سے آئے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے فراوانی سے رزق دیتا ہے، وہ جس پر چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو اس وقت مریم علیہ السلام نیک صالح خاتون تھی، اللہ نے نیک صالح خاتون کی برکت سے ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، اور انہیں بھی اس وقت کے لوگوں کے لیے اور امت کے لیے ہدایت کا انہیں ذریعہ بنایا۔ تو شخصیت کے پیچھے عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلها متاع، یہ دنیا ساز و سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کا بہترین ساز و سامان، آپ نے سونے کو نہیں کہا، آپ نے چاندی کو نہیں کہا، فرمایا دنیا کا بہترین ساز و سامان وہ نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے، المرأة الصالحہ۔ تو اکثر جو شخصیت ہوتی ہے، کامیاب شخصیتیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے اکثر اوقات ماؤں کا ہاتھ ہوتا ہے، نیک ماؤں کا ہاتھ ہوتا ہے، نیک عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آج کی تو مائیں وہ موبائلوں میں لگی ہیں، انٹرنیٹ پہ لگی ہیں، پہلے زمانے کی مائیں ایسے نہیں ہوا کرتی تھیں۔ شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے اپنے والد حضرت مولانا یحییٰ رحمہ اللہ کے بارے میں اپنی آپ بیتی میں لکھا کہ میرے والد جب مکتب میں شروع میں گئے اور قرآن مجید پڑھنے کے لیے جب شروع میں گئے تو استاد حیران ہوئے اس بات پر کہ میرے والد کو 5 پارے زبانی یاد تھے۔ استاد حیران ہوئے، اس بچے کو 5 پارے پہلے سے یاد ہے، اور یہ ابھی جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدا کے لیے گھر والے لائے۔ تو استاد نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے، یہ بچے کو جو بھی سبق دیتا ہوں کہتا ہے مجھے یاد ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس بچے کی جو والدہ یعنی مولانا یحییٰ رحمہ اللہ کی جو والدہ تھی
وہ جب بھی اپنے اس بچے کو دودھ پلاتی تھی ان کی والدہ کو بھی 5 پارے یاد تھے آخری کے، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی، وہ ان پاروں کو پڑھتی تھی۔ اللہ نے ان کے سینے سے اس بچے کے سینے کے اندر ان کو منتقل کر دیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ تو نیک ماؤں کا ہاتھ ہوتا ہے کامیاب مردوں کے پیچھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے نمبر پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب ہجرت کا ارادہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظہر کا وقت تھا، آپ نے ان کے گھر پہ دستک دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا اور تیاری فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا حضرت تھوڑی دیر کے لیے گھر میں آئے، آپ گھر میں داخل ہوئے، فرمایا تھوڑی دیر کے لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے باتیں کی۔ تو جب یہ حضرات تشریف لے گئے غار ثور میں، تو غار ثور میں تشریف لے جانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری یہ لگائی کہ روزانہ یہاں سے کھانا لائے گی، یا روزانہ ان کی ذمہ داری ہوگی کھانا لانے کی۔ تو چنانچہ آپ میں سے جو حضرات بیت اللہ مکہ مکرمہ گئے وہ انہیں علم ہوگا کہ غار ثور کوئی اتنا قریب نہیں ہے مکہ سے، اور پھر غار ثور اتنی چڑھائی پر ہے کہ آج چڑھنا اس پر مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بچی 3 دن صبح شام وہاں جا رہی تھی، اور ایسے اوقات میں جاتی تھی کہ جن اوقات میں مکہ کے لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک دن ابو جہل آیا اور غصے کے عالم میں آیا، ان کے گھر کو دستک دی۔ اسماء رضی اللہ عنہ باہر آئی تو کہا کہ آپ کے والد کہاں ہیں؟ تو کہنے لگے مجھے معلوم ہے لیکن میں نہیں بتاؤں گی۔ کہا میں دوبارہ پوچھتا ہوں آپ کے والد کہاں ہیں؟ کہا مجھے معلوم ہے لیکن میں نہیں بتاؤں گی۔ تو ابو جہل نے ایک دائیں طرف تھپڑ مارا تو یہ گری، اور نیچے ایک پتھر تھا، اس پتھر پہ ان کی پیشانی لگی اور وہاں سے خون نکلنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ جب یہ کھانا لے کے حاضر ہوئی تو انہوں نے اپنی پیشانی چھپائی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دیکھتے ہی پہچانا اور ان سے پوچھا، انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ ابو جہل اس طرح ملا اور اس نے مجھے مارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر میں آپ کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اس بچی کو ذات النطاقین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کھانا لانے کے لیے انہوں نے اپنے دوپٹے کے 2 حصے کیے تھے، تو ایک میں روٹی رکھتی تھی اور ایک میں کچھ سالن وغیرہ وہ رکھتی تھی۔ اس وجہ سے اس بچی کو ذات النطاقین بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ان کا ایک صاحبزادہ تھا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ۔ حجاج بن یوسف کا دور ہے، حجاج کا دور آپ کے علم میں ہے کہ دنیا میں ایک شخص ایسا گزرا ہے جو مسلمان تھا لیکن انتہائی ظالم اور سفاک تھا۔ حجاج اس کا نام تھا، یہ گورنر تھا اور انہوں نے انتہائی ظلم کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو شہید کیا۔ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے نگران تھے، انہوں نے ان سے کہا آپ میری بیعت کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں مر جاؤں گا لیکن آپ کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کروں گا، آپ کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کروں گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیفیت ہوتی تھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اتنے پرسکون نماز پڑھتے تھے کہ اگر پرندے بھی ان کے کندھوں پہ آ کے بیٹھ جاتے تو انہیں ہلکا بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ بندہ ہل رہا ہے، اتنے سکون سے یہ جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ حجاج نے مکہ مکرمہ کے قریب جبل قبیس ایک پہاڑ ہے جو صفا مروہ سے نکلتے ہی سامنے نظر آتا ہے، وہاں پر انہوں نے منجنیق لگوائے، منجنیق جس سے پتھر کو پھینکا جاتا ہے، منجنیق لگوائے، اور حجاج نے وہاں سے پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ تھی
جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، ان کی عمر 100 سے تجاوز کر چکی تھی اور خود ان کی عمر 73 سال تھی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی عمر 73 سال تھی، تو یہ اپنی والدہ کے پاس آئے۔ والدہ کی بینائی جا چکی تھی لیکن دانت وغیرہ سب ٹھیک تھے، سب بینائی ان کی ختم ہو چکی تھی۔ اپنی والدہ کے پاس آئے اور اپنی والدہ سے کہنے لگے، اماں جان کہ اب جنگ کا وقت، جہاد کا وقت شروع ہو چکا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ مکہ مکرمہ میں اب جنگ ہونے جا رہی ہے، کیا میں اس شخص کے ہاتھ پہ بیعت کروں؟ تو والدہ نے کہا کہ اگر تو حق پر ہے، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، تو تیرا بیعت کرنا یہ انتہائی غلط ہوگا، اور اگر تو باطل پر ہے تو پھر بیعت کر لو۔ کہنے لگے کہ اماں جان میں حق پر ہوں، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ کہا پھر اس کے ہاتھ پہ کبھی بیعت نہیں کرنا، اور اگر اس کے ہاتھ پہ بیعت کیا تو میں اپنا دودھ جو ہے وہ حلال نہیں کروں گی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں سے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر انہوں نے مجھے شہید کر دیا تو یہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، اس لیے کہ بڑے غصے میں ہے یہ حجاج۔ تو ان کی والدہ اسماء رضی اللہ عنہ کیسی خواتین تھی، کہنے لگی کہ بیٹا اگر کسی بکری کو ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم سے کھال نکالی جاتی ہے، اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، بکری کو کیا احساس ہوتا ہے؟ وہ ذبح ہوتے وقت احساس ہوتا ہے، اس کے بعد تو اسے احساس نہیں ہوتا۔ تو اگر ایسا ہوگا تو تمہیں کوئی احساس نہیں ہوگا، اللہ کیا تمہیں شہادت کا مقام ملے گا۔ تو یہ اس کے بعد نکلے، اور نکلنے کے بعد جو ہے وہ یہ ان کا مقابلہ کرتے رہے، ان کے بندوں کا، اور ان کو کاٹتے رہے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہوا، یہ حرم میں آئے اور نماز کی نیت باندھی۔ وہاں سے منجنیق سے نماز کی حالت میں انہوں نے پتھر پھینکا، اور پتھر آ کر ڈائریکٹ ان پہ لگا، اور وہیں پر یہ شہید ہو گئے۔ اور شہید ہونے کے بعد حجاج بن یوسف نے ایک چونٹ پر ان کو لٹکایا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی والدہ کو علم ہوا تو ان کی والدہ نے اپنی رشتہ داروں سے کہا مجھے لے جاؤ، مجھے اپنے بچے کی زیارت کرنی ہے۔ آنکھوں سے تو، بینائی سے تو معذور تھی، یہ اپنے بچے کے قریب آئی اور اس چوک پر آئی۔ حجاج بن یوسف کو علم ہوا تو حجاج بن یوسف بھی دوڑتا ہوا آیا، اور انہوں نے ان کو بتایا آپ کا بچہ یہ سامنے ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کو دیکھتے ہی کہا، بینائی تو نہیں تھی، کہنے لگا کہ واقعی اللہ نے تمہیں بلند مقام عطا کر دیا ہے، اور اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ میرے پاس یہی ایک نعمت تھی، اس وقت میں اس نعمت کو میں نے آپ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ ایک ہی بیٹا تھا، کہا یا اللہ میرے پاس یہ ایک نعمت تھی، یہ ایک نعمت میں نے اس وقت آپ کے راستے میں خرچ کر دی۔ اور اس کے بعد حجاج نے کہا کہ آپ لوگ پہلے میری بات مانتے ہیں، کہا ہم ظالموں کی بات نہیں مانتے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میں نے خود سنا ہے کہ اس امت میں ایک ظالم آئے گا، ایک سفاک آئے گا۔ یہ خاتون کہنے لگی کہ ظالم تو مختار الثقفی تھا، اور سفاک جو ہے وہ تو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو میں نے یہ خود سنا ہے، اور آپ کے فرمان کو پورا ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہی ہوں۔ اس کے بعد یہ خاتون آئی۔ ہر کامیاب شخصیت کے پیچھے ان ماؤں کا ہاتھ ہوا کرتا تھا۔ یہ مائیں اپنی اولادوں کی ٹھیک تربیت کیا کرتی تھیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تو ان کے والد کا انتقال ہوا تھا، اور ان کے والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ نے یہ تحیہ کیا کہ میں اپنے اس بچے کو حافظ عالم بعمل بناؤں گی۔ اور ایک ہی بیٹا تھا ان کا، بیوہ تھی، تو یہ اپنے بچے کو لے کر جو ہے وہ قریب ایک مکتب میں لائی، اور لانے کے بعد ان سے کہنے لگی کہ میرا یہ بچہ اس وقت میرے پاس آئے جب یہ حافظ عالم پورا بن کے آئے، اس سے پہلے میرے بچے کو میرے پاس مت بھیجنا۔ چنانچہ استاد نے ایک حربہ کیا کہ استاد اس بچے کو سبق زیادہ دیا کرتا تھا تاکہ یہ بچہ یہیں پر اس کا پورا دن گزرے، یہ یاد کرتا رہے۔ اور اللہ نے اس بچے کو ذہانت ایسی نہیں تھی کہ یہ فوراً یاد کر لیا کرتا تھا، ذہین تھا اور فوراً اس سے یاد ہو جاتا تھا۔ تو ایک دن جب پورا سبق یاد ہوا، کئی دن گزرے، انہوں نے استاد سے کہا میں اپنے گھر جاؤں،
استاد کے دل میں بھی رحم آیا، کافی دن ہوئے بچہ ہے، اپنی ماں سے جا کر مل لے گا، تو استاد نے کہا چلے جاؤ۔ بایزید بسطامی رحمہ اللہ اپنے گھر آئے اور اپنے گھر کے دروازے کو دستک دی۔ اندر سے ان کی والدہ نے کہا کون؟ کہا بایزید بسطامی۔ کہا کون سا بایزید بسطامی؟ میرا بایزید بسطامی تو پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے اور وہ پڑھائی پورا کیے بغیر نہیں آ سکتا، آپ کون سے بایزید بسطامی ہو؟ تو یہ بچہ سمجھ گیا کہ میری والدہ نہیں چاہتی کہ میں اپنی پڑھائی پوری کر کے بغیر جو ہے اپنے گھر آؤں، یہ میری والدہ نہیں چاہتی۔ تو سیدھا آئے واپس مکتب میں اور اپنے استاد سے کہنے لگے مجھے اور سبق دیجئے، میں نے اور پڑھنا ہے۔ یہ پورے حافظ عالم بن کر اس کے بعد اپنی والدہ کی خدمت میں آئے۔ یاد رکھیے ان ماؤں کا ہاتھ تھا ان بچوں کی شخصیت میں، پھر جا کے اتنے بڑے اللہ والے بنے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسے جو ہے وہ یہ بنے بنائے اس دنیا میں آئے، نہیں، یہ بنے بنائے نہیں آئے، ان کی ماؤں نے ان بچوں کی تربیت کی، ان کے گھر والوں نے، ان کے والدین نے ان بچوں کی تربیت کی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ان کے والدین نے ان کی تربیت کی۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ کا ایک بھائی تھا، محمد احمد اس کا نام تھا، اور یہ صاحب کشف تھا۔ محمد احمد تصوف کے اندر بہت آگے تھے، اور امام غزالی رحمہ اللہ فقہ کے مسائل میں بہت آگے تھے، فتوے دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن نماز کا وقت ہونے سے پہلے امام غزالی رحمہ اللہ خواتین کے ضروری حیض و نفاس کے مسائل دیکھ رہے تھے اور لکھ رہے تھے۔ اس وقت میں نماز کا وقت داخل ہوا تو یہ نماز کے لیے آگے کھڑے ہو گئے، اور پیچھے ان کا بھائی محمد احمد بھی آئے، وہ بڑے اللہ والے تھے۔ نماز میں وہ شامل ہوئے جماعت میں، تو ایک رکعت پڑھنے کے بعد ان کے بھائی نے سلام پھیرا اور بغیر ان کے پیچھے نماز پڑھی وہ چلے گئے۔ اب امام غزالی رحمہ اللہ نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد اپنے گھر آئے اور اپنے والدہ سے شکوہ کیا کہ بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے، اور آج نماز توڑ کے میرے پیچھے یہ چلے گئے۔ تو بھائی سے پوچھے کیا وجہ، میرے پیچھے نماز کیوں توڑی؟ تو والدہ نے اپنے بچے کو بلایا، محمد احمد کو، کہا کیا وجہ ہے؟ تو محمد احمد میں نے بتایا کہ صاحب کشف تھے، کہنے لگے کہ اماں جان میں کیسے ان کے پیچھے نماز پڑھوں، یہ نماز کے وقت نماز کے عالم میں بھی حیض و نفاس کے مسائل سوچ رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ نماز کے عالم میں یہ مسائل سوچ رہے، میری تو نماز نہیں ہوگی ان کے پیچھے، سے میں نے اپنی نماز توڑ دی۔ تو والدہ نے اس وقت اپنے دونوں بچوں سے کہا کہ ہائے افسوس ہے، ایک نماز میں کھڑا ہو کر حیض و نفاس کے مسائل سوچ رہا ہے، دوسرا نماز میں کھڑا ہو کر ان کے دل کے حال کو جان رہا ہے۔ کیا یہ اچھی بات ہوتی ہے اگر دونوں اس وقت میں اللہ کو سوچتے اور اللہ کی جو ہے وہ اللہ کی عبادت کو سوچتے؟ کیا یہ اچھی بات ہوتی؟ یہ بات ان دونوں حضرات کے دل میں لگی کہ اللہ کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، اور یہ پھر وقت کے بہت بڑے علماء بنے۔ آج تک امام غزالی رحمہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اچھے القابات سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو تربیت تھی وہ ان کی ماؤں کی تربیت تھی۔ تحریک ختم نبوت آزادی 1953 عیسوی کے اندر ہمارے ملک میں جو چلی، تو ایک خاتون تھی، بی خاتون اس کا نام تھا، اماں بی، اور اس خاتون کے دو بچے تھے، ایک کا نام تھا مولانا شوکت اور ایک کا نام تھا مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ۔ یہ دونوں بچے جو تھے علماء تھے، صلحاء تھے، اور تحریک ختم نبوت میں ان دونوں بچوں کا بڑا کردار تھا۔ تو انگریز نے مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ کو گرفتار کیا، ان کو گرفتار کیا۔ جب ان کو گرفتار کیا تو یہ عورت اپنے اس بچے سے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ راستے میں کسی نے کہا کہ ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ مولانا محمد علی جوہر وہ انگریز کی بات مان چکا ہے اور تھوڑی دیر میں وہ آزاد ہو کر قید سے رہا ہو کر آ رہا ہے۔ تو ان کی ماں نے اس وقت کہا کہ ابھی بھی میرے ہاتھوں میں اتنی جان ہے، اگر میرا بچہ انگریز کی بات سن کے اور انگریز کی بات پر عمل کر کے جو ہے وہ جیل سے نکلا تو میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا گلا گھونٹ دوں گی۔ یہ کیسی خواتین تھیں؟ تو کہنے لگی کہ میں اپنے بچے سے ملنے کے لیے جاؤں گی۔ جب اپنے بچے سے ملنے کے لیے آئی
تو آنکھوں سے آنسو روانہ تھے۔ تو جیل میں جو جیلر تھا انہوں نے کہا کہ آسان کام ہے، آپ اس پرچے میں دستخط کیجیے اور اپنے بچے کو لے جائیے۔ تو اس خاتون نے اس جیلر سے کہا کہ تم کیا بات سمجھتے ہو کہ کیا میں اپنے اس بچے کی وجہ سے رو رہی ہوں؟ کہا نہیں، میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ کاش میرے اس وقت اس ایک بچے کے بدلے 10 بچے اور ہوتے اور میں ختم نبوت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر قربان کرتی۔ مجھے اس پر رونا آ رہا ہے۔ اور اپنے بچے سے کہنے لگی کہ اپنے اس بات پر ڈٹے رہنا اور ان کی کسی بات پر عمل نہیں کرنا۔ اور یہ کہتے ہوئے یہ خاتون جو ہے وہ جیل سے باہر آئی۔ ایسی خواتین اس امت کے اندر گزری ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اس تربیت کی وجہ سے اللہ نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا۔ میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ تاریخ بغداد ایک بہت بڑی کتاب ہے اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے عبد الرحمن فرخ رحمہ اللہ کا واقعہ لکھا جو مدینہ منورہ کے اندر رہا کرتے تھے اور بہت بڑے مجاہد تھے۔ تو عبد الرحمن فرخ رحمہ اللہ ایک دن جہاد پر روانہ ہونے لگے، اور جہاد بھی کوئی مہینوں کا نہیں بلکہ سالوں کے لیے روانہ ہونے لگے، سالوں کے لیے۔ تو اب ان کی اہلیہ حمل سے تھی، تو اپنی اہلیہ کے ہاتھ میں 30,000 درہم رکھے۔ 30,000 درہم آج کی دنیا میں لاکھوں ہوتے ہیں، تاکہ میں سالوں کے لیے جا رہا ہوں تو یہ گھر والی میری پریشان نہ ہو۔ اور 30,000 درہم ان کے ہاتھ میں رکھنے کے بعد ان سے کہنے لگے کہ میں ایک لمبے سفر پہ نکل رہا ہوں، اگر میں واپس آیا تو بہت اچھی بات، نہیں آیا تو اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، آپ پریشان مت ہونا، یہ آپ کے اور آپ کے بچے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوں گے۔ اور یہ نکل پڑے، اور نکلنے کے بعد ایک علاقہ فتح کیا، دوسرا علاقہ فتح کیا، تیسرا علاقہ، فتوحات ہوتی گئی اور سالوں گزرتے گئے۔ 27 سال بعد یہ واپس آ رہے تھے، 27 سال بعد، 27 سال تک یہ سفر میں تھے۔ جب یہ 27 سال بعد مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو ظاہر ہے ایک علاقے کے اندر اگر آپ رہتے ہیں اور آپ اسی علاقے میں کئی سالوں بعد آتے ہیں تو نقشے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار یہاں تو ترقی ہو چکی ہے، ظاہر ہے نقشے تبدیل ہو جاتے ہیں، لوگ گھر بنا دیتے ہیں، تعمیرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جب 27 سال بعد مدینہ منورہ داخل ہونے لگے تو مدینہ منورہ کے نقشے تبدیل ہو چکے تھے، ان کو اپنا گھر نہیں مل رہا تھا۔ تو انہوں نے اپنا گھر کی چوکھٹ سے پہچانا، یہ ڈھونڈتے گئے، رات کا وقت تھا، یہ ڈھونڈتے گئے، ڈھونڈتے یہ ایک جگہ آئے اور اپنا گھر پہچان لیا کہ یہی میرا گھر ہے۔ انہوں نے دستک دی تو ایک نوجوان 27 سال کا لڑکا نکلا۔ کون؟ کہا یہ میرا گھر ہے، میں داخل ہو رہا ہوں۔ کہا کون ہے آپ اور آپ کا کون سا گھر ہے؟ تو یہ آپس میں تکرار کر رہے تھے، کہا میرا گھر ہے۔ کہا اب بابا آپ یہاں سے جائیں، ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ کا کون سا گھر ہے؟ تو اس نوجوان کی والدہ صحن میں یہ باتیں سن رہی تھی اور پہچان گئی کہ عبد الرحمن فرخ آ چکا ہے۔ انہوں نے اپنے بچے ربیہ کو آواز دی، ربیہ یہ آپ کے والد ہیں، یہ آپ کے والد ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا وہ جہاد پہ گئے، آپ کے والد پہنچ چکے ہیں۔ تو بیٹا اور والد ایک دوسرے سے لپٹ کے رونے لگے، ظاہر اتنی لمبی جدائی تھی، اور رونے لگے۔ اور پھر اس کے بعد گھر میں داخل ہوئے، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد عبد الرحمن فرخ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ وہ 30,000 درہم کیا خرچ ہو گئے؟ وہ کہنے لگی آپ ابھی کھانا کھائیں، میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں، اور فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھے، اور مسجد نبوی میں پڑھنے کے بعد جب آپ آئیں گے پھر آپ کو بتاؤں گی کہ یہ 30,000 درہم کا کیا ہوا۔ یہ رات کو سو گئے کھانا کھا کے، اور فجر کی نماز کے لیے جب مسجد نبوی میں آئے، نماز ختم ہوئی، تو نماز ختم ہونے کے بعد مجمع ایک طرف متوجہ ہونے لگا، جیسے ایک طرف جمع ہونے لگا، جب ایک طرف جمع ہونے لگا تو اتنے میں دور سے آواز آ رہی تھی، قال صاحب هذا القبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد الرحمن فرخ پیچھے کہیں جا کے بیٹھا ہوا ہے، اور سارے لوگ ایک نوجوان کی طرف متوجہ ہیں۔ عبد الرحمن فرخ نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے جو اشارہ کر رہا ہے روض رسول کی طرف کہ اس قبر والے نے یہ فرمایا، اس قبر والے نے یہ فرمایا، اور اتنی خوبصورت احادیث پیش کر رہا ہے، یہ کون ہے؟
تو ساتھ والے نے کہا اسے بھی نہیں معلوم تھا یہ کون ہے. کہنے لگا یہ عبد الرحمن فروخ کا بیٹا امام ربیعہ الرائی ہے. کہا یہ عبد الرحمن فروخ کا بیٹا امام ربیعہ الرائی ہے. تو عبد الرحمن فروخ نے یہ بات سنی تو رونے لگے، آنکھوں سے آنسو روانہ ہونے لگے. اپنے بیٹے کی عزت، اپنے بیٹے کی عظمت کو دیکھا. تو جب اپنے گھر واپس آئے تو اہلیہ نے کہا بتاؤ 30,000 درہم چاہیے یا جو بیٹے کی یہ عزت دیکھی اس بات پر خوش ہو؟ تو کہنے لگے نہیں، 30,000 نہیں 30 لاکھ درہم بھی اس عزت پر قربان ہے. جو آج میں عزت دیکھ آیا ہوں 30 لاکھ بھی اس پر قربان ہے. ان کی اہلیہ نے کہا اب میں بتاتی ہوں آپ کے 30,000 درہم کا کیا ہوا. آپ کے 30,000 درہم کے بدلے اس بچے کی جب ولادت ہوئی میں نے اس بچے کو کہیں برسا بیچا، کہیں بغداد بھیجا، کبھی کوفہ بھیجا، کبھی خراسان بھیجا، کبھی بخارا بھیجا. علم کے طلب میں اس پیسے کو میں خرچ کرتی رہی اور اپنے بچے کو بیچتی رہی. آج یہ 27 سال کا نوجوان مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے وہ احادیث پیش کر رہا ہے. آج اس نوجوان پر وہ سارے ہم نے خرچ کر دیے. اندازہ لگائیے اس وقت کی مائیں اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کیا کرتی تھی. آج کی ماؤں کا حال دیکھ لیں کہ آج کی مائیں کیا کر رہی ہیں، اپنی اولادوں کی تربیت میں کتنا فقدان ہے. اور یاد رکھیے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی میموری کے اندر فٹ ہو رہا ہوتا ہے. ماں باپ جس طرح کرتے ہیں، جس طرح بولتے ہیں وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک وقت تو ایسا آلہ یہ لوگوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے کہ بڑوں سے زیادہ بچے اس کے اندر ماہر ہیں. بڑوں سے زیادہ باپ کہتا ہے بھائی اس کو کیسے کرنا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوگا وہ اس کو ٹھیک کر رہا ہوگا. بڑوں سے زیادہ بچے اس کے اندر ماہر ہو چکے ہیں. تو ظاہر ہے جب بچے اس کے اندر جو ہے وہ لگیں گے اور راتوں کو جب ماں باپ سو رہے ہوں گے تو بچے اس کے اندر جو چاہے دیکھتے رہیں گے. ان کی تربیت کا یہ اثر ہوگا. پھر وہی بچے آگے جا کر جو ہے وہ جس طرح انہوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، آگے جا کر وہ بننے کی کوشش کریں گے. تو خدا را اپنی اولادوں کو دین کی طرف لگائیں، اپنی اولادوں کے دین اور دنیا کو بچائیں. اگر آج ہم نے اپنی اولادوں کو اس طرح چھوڑ دیا تو کل قیامت کے دن یہی اولادیں ہم سے شکوہ کریں گی، اس لیے کہ ہم نے ان کی تربیت کے اندر کمی رکھی ہوگی. یہ کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھے. اتنے بڑے بڑے محدثین، بڑے اللہ والے بنے، ان سب کی تربیت کے اندر ان کی ماؤں کا، ان کی عورتوں کا جو ہے وہ ہاتھ تھا. اللہ رب العزت سے دعائیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اولادوں کو اولاد صالحہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.